یرمیہ 36واں باب۔ شاہ یہودہ یویاقیم بن یوسیہ کے چوتھے برس میں یہ کلام خدا کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ کتاب کا ایک طمار لے اور وہ سب کلام جو میں نے اسرائیل اور یہودہ اور تمام اقوام کے خلاف تجھ سے کیا اس دن سے لے کر جب سے میں تجھ سے کلام کرنے لگا، یعنی یوسیہ کے ایام سے آج کے دن تک اس میں لکھ، یعنی یہودہ کا گھرانہ اس تمام مصیبت کا حال جو میں ان پر لانے کا ارادہ رکھتا ہوں سنیں، تاکہ وہ سب اپنی بری روش سے باز آئیں اور میں ان کی بد کرداری اور گناہ کو معاف کروں۔ تب یرمیہ نے باروک بن نیریہ کو بلایا، اور باروک نے خداوند کا وہ سب کلام جو اس نے یرمیہ سے کیا تھا اس کی زبانی کتاب کے اس طمار میں لکھا۔ اور یرمیہ نے باروک کو حکم دیا اور کہا کہ میں تو مجبور ہوں، میں خداوند کے گھر میں نہیں جا سکتا، پر تو جا اور خدا کا وہ کلام جو تو نے میرے منہ سے اس طمار میں لکھا ہے خداوند کے گھر میں روزہ کے دن لوگوں کو پڑھ کر سنا، اور تمام یہودہ کے لوگوں کو بھی جو اپنے شہروں سے آئے ہوں تو وہی کلام پڑھ کر سنا، شاید وہ خداوند کے حضور منت کریں اور سب کے سب اپنی بری روش سے باز آئیں، کیونکہ خداوند کا قہر و غضب جس کا اس نے ان لوگوں کے خلاف اعلان کیا ہے شدید ہے۔ اور باروک بن نیریہ نے سب کچھ جیسا یرمیہ نبی نے اس کو فرمایا تھا ویسا ہی کیا، اور خداوند کے گھر میں خداوند کا کلام اس کتاب سے پڑھ کر سنایا۔ اور شاہ یہودہ یویاقیم بن یوسیہ کے 5ویں برس کے 9ویں مہینے میں یوں ہوا کہ یروشلم کے سب لوگوں نے اور ان سب نے جو یہودہ کے شہروں سے یروشلم میں آئے تھے خداوند کے حضور روزہ کی منادی کی۔ تب باروک نے کتاب سے یرمیہ کی باتیں خداوند کے گھر میں جمریہ بن صافن منشی کی کوٹری میں اوپر کے صحن کے درمیان خداوند کے گھر کے نئے پھاٹک کے مدخل پر سب لوگوں کے سامنے پڑھ سنائی۔ جب میکایہ بن جمریہ بن صافن نے خداوند کا وہ سب کلام جو اس کتاب میں تھا سنا تو وہ اتر کر بادشاہ کے گھر منشی کی کوٹری میں گیا، اور سب عمرہ یعنی الیسمہ منشی اور دلائے بن شمایہ اور لاتل بن اکبور اور جمریہ بن صافن اور صدقیہ بن حنانیہ اور سب عمرہ وہاں بیٹھے تھے۔ تب میکایہ نے وہ سب باتیں جو اس نے سنی تھیں جب باروک کتاب سے پڑھ کر لوگوں کو سناتا تھا ان سے بیان کی، اور سب عمرہ نے یہودی بن نتنیہ بن سلمیہ بن کوشی کو باروک کے پاس یہ کہہ کر بھیجا کہ وہ طمار جو تو نے لوگوں کو پڑھ کر سنایا ہے اپنے ہاتھ میں لے اور چلا آ۔ بس باروک بن نیریہ وہ طمار لے کر ان کے پاس آیا، اور انہوں نے اسے کہا کہ اب بیٹھ جا اور ہم کو یہ پڑھ کر سنا، اور باروک نے ان کو پڑھ کر سنایا۔ اور جب انہوں نے وہ سب باتیں سنی تو ڈر کر ایک دوسرے کا منہ تاکنے لگے، اور باروک سے کہا کہ ہم یقیناً یہ سب باتیں بادشاہ سے بیان کریں گے۔ اور انہوں نے یہ کہہ کر باروک سے پوچھا کہ ہم سے کہہ کہ تو نے یہ سب باتیں اس کی زبانی کیوں کر لکھیں؟ تب باروک نے ان سے کہا وہ یہ سب باتیں مجھے اپنے منہ سے کہتا گیا اور میں سیاہی سے کتاب میں لکھتا گیا۔ تب عمرہ نے باروک سے کہا کہ جا اپنے آپ کو اور یرمیہ کو چھپا اور کوئی نہ جانے کہ تم کہاں ہو۔ اور وہ بادشاہ کے پاس صحن میں گئے، لیکن اس طمار کو الیسمہ منشی کی کوٹری میں رکھ گئے، اور وہ باتیں بادشاہ کو کہہ سنائی۔ تب بادشاہ نے یہودی کو بھیجا کہ طمار لائے، اور وہ اسے الیسمہ منشی کی کوٹری میں سے لے آیا، اور یہودی نے بادشاہ اور سب عمرہ کو جو بادشاہ کے حضور کھڑے تھے اسے پڑھ کر سنایا۔ اور بادشاہ زمستانی محل میں بیٹھا تھا کیونکہ 9واں مہینہ تھا، اور اس کے سامنے انگیٹھی چل رہی تھی۔ اور جب یہودی نے 3-4 ورق پڑھے تو اس نے اسے منشی کے قلم کے تراج سے کاٹا اور انگیٹھی کی آگ میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تمام طمار انگیٹھی کی آگ سے بھسم ہو گیا۔ لیکن وہ نہ ڈرے، نہ انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے، نہ بادشاہ نے، نہ اس کے ملازموں میں سے کسی نے جنہوں نے یہ سب باتیں سنی تھیں۔ لیکن الناتن اور دلایہ اور جمریہ نے بادشاہ سے عرض کی کہ طمار کو نہ جلائے، پر اس نے ان کی ایک نہ سنی۔ اور بادشاہ نے شاہزادہ یرحمیل کو اور شرائع بن عزریل اور سلمیہ بن عبدیل کو حکم دیا کہ باروک منشی اور یرمیہ نبی کو گرفتار کریں، لیکن خداوند نے ان کو چھپایا۔ اور جب بادشاہ طمار اور ان باتوں کو جو باروک نے یرمیہ کی زبانی لکھی تھی جلا چکا تو خداوند کا یہ کلام یرمیہ پر نازل ہوا کہ
تو دوسرا تمار لے اور ان میں وہ سب باتیں لکھ جو پہلے تمار میں تھیں، جسے شاہ یہودہ یویاکیم نے جلا دیا، اور شاہ یہودہ یویاکیم سے کہے کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو نے تمار کو جلا دیا، اور کہا کہ تو نے اس میں یوں کیوں لکھا کہ شاہ بابل یقیناً آئے گا اور اس ملک کو غارت کرے گا، اور نہ اس میں انسان باقی چھوڑے گا نہ حیوان۔ اس لیے شاہ یہودہ یویاکیم کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی نہ رہے گا جو داؤد کے تخت پر بیٹھے، اور اس کی لاش پھینکی جائے گی تاکہ دن کو گرمی میں اور رات کو پالے میں پڑی رہے، اور میں اس کو اور اس کی نسل کو اور اس کے ملازموں کو ان کی بد کرداری کی سزا دوں گا، اور میں ان پر اور یروشلم کے باشندوں پر اور یہودہ کے لوگوں پر وہ سب مصیبت لاؤں گا جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ تب یرمیہ نے دوسرا تمار لیا اور باروک بن نیریہ منشی کو دیا، اور اس نے اس کتاب کی سب باتیں جسے شاہ یہودہ یویاکیم نے آگ میں جلا دیا تھا، یرمیہ کی زبانی اس میں لکھیں، اور ان کے سوا ویسی ہی اور بہت سی باتیں ان میں بڑھا دی گئیں۔